میرے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام مولا کے زمانے میں ایک بندہ حاکم وقت کی دربار میں کام کرتا تھا. اس نے خط لکھا امام کو، مولا میں توبہ کرنا چاہتا ہوں. امام نے فرمایا توبہ کی شرط یہ ہے، دیکھیے بعض لوگ نظام ظلم کے اندر کام کرتے ہیں. معصومین نے دو راستے بتائے. ایک بندے کو اجازت دی کہ تم کام کر سکتے ہو، لیکن شرط یہ رکھی، فرمایا نیت، شرط یہ رکھی کہ شرط بنیاد پہ تجھے اجازت دی جا رہی ہے کہ اگر ہمارے چاہنے والوں پر ظلم ہو تم اس نیت سے کام کرو کہ میں سسٹم میں رہوں گا اور اپنے چاہنے اہل بیت کے چاہنے والوں کی کیا کروں گا، مدد کروں گا. لیکن اگر ذرہ برابر اپنی ذات کے نفع کے لیے تم اس سسٹم میں کام کر رہے ہو تو تمہاری کمائی بھی حرام ہے، تمہارا رہنا بھی حرام ہے. لیکن یہ دوسرے قسم کا مومن کہتا ہے مولا میں سسٹم سے چھٹکارا چاہتا ہوں، میں نجات چاہتا ہوں، مولا بتائیے مجھے جنت ملے گی کہ نہیں. امام نے فرمایا شرط یہ ہے جتنا تم نے بیت المال سے مال بنایا، گھر بنایا، پراپرٹی بنائی، جو تم نے دولتیں جمع کی، جو تم نے اونٹ و باغات خریدے ہیں، فرمایا کیونکہ غریبوں کا مال تھا، یہ تمہاری محنت کا پیسہ نہیں تھا، یہ لوٹ مار جو تم نے کی ہوئی ہے بیت المال سے، فرمایا اس کو غریبوں میں تقسیم کر دو، تب جا کے خدا معاف کرے گا. اللہ اپنے گناہ تو معاف کرتا ہے لیکن حقوق العباد جب تک بندوں تک نہ پہنچائے جائیں تو خدا معاف نہیں کرتا. یہ بندے خدا کیا کرتا ہے، جتنا کچھ اسے ملا تھا اس نے راہ خدا میں دے دیا، غریبوں تک پہنچا دیا. اب جب اس کی زندگی کے آخری لمحات آئے، کسی مومن نے آ کر مولا کو بتایا مولا وہ سکرات کا وقت دیکھ رہا ہے، اس نے سب کچھ غریبوں میں لٹا دیا، جو کچھ اس کے پاس تھا اس نے وہ دے دیا. امام نے اس کی طرف خط بھیجا اور خط میں لکھا کہ تو شیعہ با بصیر ہے، تو بصیرت والا بنا، تم نے پہلے اپنا عیب ڈھونڈا پھر اس عیب کو درست کیا. اب فرمایا ہم تجھے ضمانت دیتے ہیں کہ تجھے جنت میں خدا ایک گھر عطا کرے گا. یعنی مرنے سے پہلے معصوم نے لکھ کے دے دیا کہ تو کس کی طرف جا رہا ہے، جنت کی طرف جا رہا ہے. کہ کل کسی جوان نے کہا کہ مولانا اہل بیت کے زمانے میں جب اہل بیت تھے تو لوگ بڑی آسانی سے حق کو پہچان لیتے تھے، آج تو امام نہیں ہے. علی ابن ابی طالب تھے تو صحیح، لوگ علی کے ساتھ تھے. حسن ابن علی تھے تو صحیح، لوگ حسن کے ساتھ تھے. امام حسین موجود تو تھے کہ لوگ امام حسین کے ساتھ تھے. لیکن ہم کیا کریں آج کے زمانے میں کہ 12ویں امام پردے غیب میں ہے، ہم کس کا ساتھ دیں؟ ہم پریشان ہو جاتے ہیں کہ کس طرف جائیں اور کس طرف نہ جائیں. تو علماء فرماتے ہیں اگر امام زمانہ ظاہری طور پر آپ کے سامنے نہیں ہے تو کیا ہوا، لیکن اہل بیت کی باتیں تو ہیں، اہل بیت کے کلام تو ہیں، اہل بیت کے فرامین تو ہیں، اہل بیت کے اصول تو ہیں. انہی اصولوں کو انسان فالو کرے اور بابا سیر بنے. آج کس کو نہیں پتا حجاب کے بارے میں، آج کس جوان کو نہیں پتا گناہ کے بارے میں، آج کس جوان کو نہیں پتا محرم اور نامحرم کے بارے میں، آج کس کو نہیں پتا کہ لذت حلال کیا ہے اور لذت حرام کیا ہے. ہمیں سب کچھ پتا ہوتا ہے لیکن دیکھ کر اندیکھا کرنا. کہ ایک بڑی اچھی مثال ہے، کہتے جو بندہ سویا ہوا ہے اسے جگانا آسان ہے لیکن جس نے خود کو نیند پہ لگایا ہوا ہے اسے جگانا بڑا مشکل ہے. تو اگر انسان اپنی آنکھوں کو بند کر لے اور اپنے عیبوں کو نہ دیکھے اور یہ سمجھے آخرت میں تو دیکھا جائے گا، فرما نہیں حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ اللہ تیرا حساب و کتاب کرے تو اپنا حساب و کتاب کر. یہ عقل مند بندے کی نشانی ہے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. ایک ہے بصیرت اخلاقی، دوسرا چیپٹر ہے بصیرت دینی. جب تک دین میں بصیرت نہ ہو، کہ کل میں نے عرض کی آج رسول خدا کے جانے کے بعد جس چیز کا سب سے زیادہ معاشرہ شکار ہوا، جس کے بعد امت گمراہ ہوئی، وہ دینی بصیرت تھی. کہ لوگوں کو پتا نہیں کہ حق کیا ہے باطل کیا ہے، ہم نے کس کی طرف جانا ہے. کہ میں نے کہا رسول خدا کلو دے کر گئے کہ علی مال حق والحق ما علی، یا کبھی ہاتھ بلند کر کے، یا کبھی کہا کہ یہ یا علی انت منی بمنزلت ہارون من موسیٰ، یا علی مع القرآن والقرآن مع علی، یا علی مثلک مثل الکعبہ. یہ ساری مثالیں کیوں دے رہے تھے؟ تاکہ لوگ جب پریشان ہو جائیں حق کو پہچان سکیں. آج جوان مجلس میں آتا ہے دیندار، کل یونیورسٹی میں داخلہ لیتا ہے دینداری ختم ہو جاتی ہے، غلط دوستیوں میں جاتا ہے دینداری ختم ہو جاتی ہے. فرمایا بعض لوگوں کے ایمان کی مثال مچھر کی طرح ہے. ابھی تیز ہوائیں چل رہی ہیں، اگر مچھر ان ہواؤں میں اڑ رہا ہو جہاں ہوا کھینچے گی وہاں چلتا ہوا جائے گا. لیکن آپ کی باڈی میں ویٹ ہے، کیونکہ آپ کے بدن میں وزن ہے. ہوا میں اتنی تیزی نہیں ہے کہ آپ کے بدن کو یہاں وہاں کرے، لیکن اگر تیز طوفان آ جائے گا تو بندے کو بھی اٹھا کے لے کر چلا جائے گا. فرمایا مومن دنیا کے بڑے بڑے طوفانوں میں اپنے دین کو کھوتا نہیں ہے، اپنے ایمان کو کھوتا نہیں ہے. مولا مومن کی مثال فرمایا کہ جبل الراسخ، یہ مضبوط پہاڑ کی طرح ہے، دنیا کی کوئی طاقت اس کے ایمان کو ہلا نہیں سکتی. آج سب سے بڑا مسئلہ بصیرت دینی کا مسئلہ ہے. لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ میں نے کس فرقے میں جانا ہے کس میں نہیں جانا. کہ کل میں نے مفتی ہمدرد کی ایک مثال دی تھی کہ وہ ایک سوال کرتا ہے عالم اسلام میں رہنے والے اہل سنت سے کہ بھئی یہ بتاؤ
کس نے آپ کو کہا کہ آپ صرف فلاں کی فقہ کو فالو کر سکتے ہو؟ اور کس نے ہمیں منع کیا ہے کہ ہم اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے فقہ نہیں لے سکتے؟ انسان آزاد ہے، آپ کو فقہی مسئلہ ہے، ایک بندہ چاہتا ہے امام حنیفہ سے پوچھے، ایک بندے کا دل ہے میں فرزند رسول حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھوں۔ لیکن یہ جو ریڈ لائن ہے، یہ جو پابندی لگائی گئی کہ آپ فقہی مسائل اہل بیت سے نہیں پوچھو گے، ایک مفتی برملا کہے کہ رسول نے کہا ہے کہ میری آل سے محبت کرو لیکن پوچھو کچھ نہیں، پوچھیں گے دوسروں سے، ان سے محبت کریں گے، محبت دوسروں یعنی جو ظلم کرنے والے ہیں ان سے پوچھیں گے، لیکن جو اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے ان سے نہیں پوچھیں گے۔ یہ کہاں کا قانون ہے؟ یہ کہاں کی تربیت ہے؟ یہ جو سوال ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے، یہیں سے بصیرت پیدا ہو جاتی ہے، یہیں سے ہدایت ملتی ہے۔ ابن ابی الحدید معتزلی تفسیر نہج البلاغہ لکھنے والے بہت بڑے عالم دین، انہوں نے اپنے استاد سے پوچھا، سوال کیا کیا کہ استاد صاحب میرا چھوٹا سوال ہے، حاکموں کو کیسی پریشانی تھی کہ اگر نبی کی بیٹی نے فدق مانگ لیا تھا، حاکم تھے، ایک باغ تھا دے دیتے، کہ اتنا بڑا ہنگامہ عالم اسلام میں کھڑا ہو گیا ہے، یہ کیسی پریشانی تھی کہ انہوں نے ایک باغ تک نبی کی بیٹی کو نہیں دیا؟ اس کے استاد تھوڑی دیر کے لیے خاموش ہوئے، اس نے کہا مسئلہ باغ کا نہیں تھا۔ کہ کس چیز کا مسئلہ تھا؟ کہ بغیر وٹنس، بغیر ڈاکیومنٹ کے اگر فاطمہ کی بات کو مان لیا جاتا تو یہ دلیل بن جاتی کہ یہ جو کہتی ہیں وہ سچ ہے۔